امانت مفتی صاحب اگر امانت رکھی گئی کوئی چیز ضائع ہو جائے تو اس نقصان کی تلافی کس انداز میں کی جائے؟ ظاہر ہے یہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر اس کو کہتے ہیں اب جب وہ تو ضائع ہی ہو گئی اب کیا امانت کو امانت کے طور پر لوٹائیں، یہ بھی خیانت کے زمرے میں آئے، کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ جی اس کا جواب بڑا مختصر سا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا میں اور ضرور شامل ہے اس پہ یہ تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے بالکل چند صورتیں جو دینی حلقوں کے اندر آج امانت کی خیانت میں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو مساجد میں کمیٹیاں ایسی آ جاتی ہیں کہ جن کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، بالکل نہ چندے کا استعمال ان کو پتہ ہے، نہ ان کو یہ تمیز ہوتی ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اگر ایک امام ہیں، خطیب ہیں، وہ عالم مفتی ہیں، وہ تم اپنی جیب سے ان کو پیسہ نہیں دے رہے ہو، قوم کے چندے سے سیلری دے رہے ہو، لیکن وہ ایسی ان پہ حاکمیت جماتے ہیں کہ جیسے کوئی انتہا نہیں۔ یہ ان کی نااہلیت کا ثبوت ہے کہ آپ عالم کو سب کے سامنے، پبلک کے سامنے ذلیل کر رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ 5 منٹ بھی لیٹ ہو جائے گا یوں دیکھیں گے کہاں گیا امام، مڑ کے پوری جماعت دیکھ رہی ہوگی، اور خود شادی میں 1.5 گھنٹے لیٹ پہنچیں گے، این کھانا جب وہ ڈھکنے کھل رہے ہوں گے نا تب پہنچیں گے، آخری میں وہ بالکل فیملی سمیت 15-14 وہ مسجد کے کاموں میں لگا 15-14 بچوں کے ساتھ۔ رات میں کیا کام، وہ ہماری عادت ہوتی ہے، ویسے وہ کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے آستانوں کے اندر آج یہ خیانتیں چل رہی ہیں کہ صاحبزادہ صاحب کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بعض اوقات تو پکا فراڈی ہے، نماز تک نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے اور لڑکیوں میں لگا پڑا ہے، لیکن چونکہ وہ وارث ہے وہ بیٹھے گا، اسے بنی بنائی حکومت مل جاتی ہے، مفت کے غلام، اور وہ بیٹھ کے نہ رشد نہ ہدایت، کتوں اور ریچھوں کا جنگ دیکھ رہا ہے صاحبزادہ صاحب، اور وہ سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے وہ ساحل سمندر پہ پکنک منانے کے لیے۔ اب یہ جو اتنی قوم ان کے ساتھ وابستہ ہو گئی پیار میں، محبت میں، اور اس امید میں کہ ہمیں اللہ رسول سے قریب کر دیں گے، آپ تو نہیں کر رہے، تباہی بربادی۔ ایسی ہمارے بعض اداروں کے محتمم جو ہیں وہ ایسے آ کر بیٹھ گئے ہیں جو غیر عالم ہوتے ہیں، انہیں یہ نہیں تمیز ہوتی کہ شیخ الحدیث سے کیسے بات کرنی ہے، شیخ التفسیر سے کیسے بات کرنی ہے۔ وہ ہر ایک کو اپنا نوکر سمجھتے ہوئے، اور پھر وہ جو اپنے موڈ کا ہوگا اس کو بڑا منصب دے دیا، جو موڈ کا نہیں ہے اس کو چھوٹا منصب دے دیا۔ کیسے ممکن ہے کہ کسی علمی درسگاہ کا محتمم عالم نہ ہو؟ ایسا ممکن ہے کیا؟ جی بالکل ہے۔ ہمارے تو ایک دوست تھے، ان سے میں نے پوچھا کیسا چل رہا ہے، وہ غیر عالم ہے، کہنے لگے مجھ تک کچھ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، مجھے تو پتہ نہیں، وہ بس جو پڑھاتے جو کچھ ہوتا ہے۔ کتنی بڑی خیانت ہے، تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ کیا پڑھا رہے ہیں کیا نہیں، صحیح بچوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اور آپ لاکھوں روپے چندہ لے کر یہاں پر لگا رہے ہیں، اس چندے کا درست استعمال آپ کیسے جانیں گے کہ واقعی وہ اپنا منصب پورا کر رہے ہیں؟ علماء کر رہے ہوں گے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کو تو نہیں پتا نا، آپ کو تو نہیں پتا۔ تو یہ چند چیزیں نا، اسی طریقے سے یہ جیسے حضرت نے تھوڑے نشاندہی کی کہ اپنے جاننے والے کو کر دیا، اپنے جاننے والے وہ سبجیکٹ دے دیا کہ جس کے پڑھانے کی اس کو صلاحیت نہیں ہے۔ بالکل منطق فلسفے کی نہ میم جانتا ہے نہ فلسفے کا فے، منطق فلسفے کی کتابیں دے دیں۔ بعضوں کو شوق ہوتا ہے فقہ کی کتاب مجھے دیں، فقہ پڑھانا نہیں آتا، بچوں کو مسائل سکھائی نہیں سکتے، یہ بھی بہت بڑی خیانت ہے۔ اس کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے ادارے تباہ ہو رہے ہیں۔ اچھا اسی طرح تنظیمیں، جو دینی تنظیمیں، ان میں عہدے بندر بانٹ چل رہی ہے، اس میں جان پہچان والوں، ہاں جان پہچان والے، بس اپنا یا بولی ایک جیسی ہے یا وہ جان پہچان والا ہے۔ جی حضوری آپ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں ماشاءاللہ، آپ نقیب محفل کے اعتبار سے جاتے رہتے ہیں، جو آپ یہ مناظر دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ جی حضوری والے کو لگا دیے۔ اس سے آپ یہ دیکھیے مسجدوں میں دین کا کام ختم، ادارے تباہ ہو گئے، تنظیمیں بالکل کھوکھلی رہ گئی ہیں، اور ہمارے آستانے ختم ہو گئے ہیں، بالکل جو رشد و ہدایت کا کام تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ امانت میں خیانت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں ایسا ہو۔ باقی اس کا آسان سا، بس یہ تو چھوٹی سی بات تھی اس لیے میں نے اس میں ذرا کلام کر لیا کہ امین جو ہوتا ہے وہ صرف ایک محافظ ہے، اگر اس نے چیز کی ویسے ہی حفاظت کی ہے جیسے اپنی چیز کی کرتا ہے، اور وہ ضائع ہو گئی بغیر اس کے تعدی کے، ظلم کے، اس کی کوتاہی کے، اس کی غفلت کے، تو کوئی تاوان نہیں ہے، کوئی بھی تاوان نہیں ہے۔ مثلا آپ نے مجھے 5 لاکھ روپے دیے، استاد بھی فلاں کو دے دینا، میں لے کے چلا، گن پوائنٹ پہ چھین کے لے گئے، مجھ پہ کوئی تاوان نہیں ہے۔ میں نے گھر میں رکھا، چوری ہو گئی، آگ لگ گئی، مجھ پہ کوئی تاوان نہیں ہے۔ اب بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو تم سے وصول کر کے لیں گے، تو یہاں آپ وصول کر لیں گے، میدان معاشر میں واپس کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے تو ظلم کیا ہے نا، اس بیچارے پہ تو تاوان بنتا نہیں ہے۔ اور بعض مروت میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار اگر میں نہیں کروں گا تو مسئلہ ہوگا۔ ایک دفعہ گن پوائنٹ پہ میں قریبی دوست جو ہوتے ہیں وہ مجھے قربانی کے لیے کہہ دیتے ہیں اس صاحب کر دیجیے گا، تو میں کر دیتا ہوں، غریبوں میں گوشت بانٹ دیتے ہیں، پورا میرا 9
گائے کا ٹرک جو ہے وہ گن پوائنٹ پہ لے گیا کوئی. میں نے پھر سارے جانور خود خرید کر پھر باہر ان کی کرنی تھی قربانی. میں نے کہا اگر میں بولوں گا بولیں گے مفتی صاحب کے شاید ذہن میں ایسے آ گیا, حالانکہ مجھ پہ واجب نہیں تھا اور مجھے امید تھی کہ مجھ سے اس نے زنی رکھیں گے, لیکن کیا اس طرح بعض لوگ بیچارے مروت میں کہ نہیں یار اگر ہم کہیں گے ہو گیا تو وہ کہیں گے تم نے خیانت کی ہے, وہ بیچارے دیتے ہیں. تو بہرحال اپنے طور پہ دے دیا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن مطالبہ اس پہ جائز نہیں ہے. اگر واقعی وہ اچھا اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو حلف ہے اس کے اوپر, کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی چلو آپ قسم کھا لیں, اگر وہ قسم کھا لیتا ہے, خدا کی قسم کھا کر کہہ دیتا ہے کہ میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے, بغیر میری کوتاہی کے ضائع ہو گیا, تو اب آپ تاوان نہیں لے سکتے, لیں گے تو گناہگار ہو. اگر غفلت اس میں شامل ہے تو تاوان ہاں اگر غفلت ہے تاوان ہے. اچھا, مثلا ایسی جگہ رکھ دیا کہ وہاں پہ جیسے مسجد میں گئے کہیں پہ رکھ دیا اور جا کے وضو کر رہے ہیں آرام سے, یہ وضو استنجا خانے میں چلے گئے, واپس آئے تو غائب ہے, تو بھئی یہ کیوں رکھا آپ نے یہاں پر؟ تمہیں پتہ ہے کہ حالات کیسے ہیں. یہاں ہیروئن چی مسجد کے نل کے اتار کے لے جاتے ہیں, یہاں تم نے پورا گلاس کو زنجیروں سے باندھا جاتا ہے یہاں تو. ہاں وہ ایک نے مجھے کہا جی یہ صاحب مزار تم کہتے ہو صاحب تصرف ہے, ان کے باہر ہی جو سبیل بنی ہے اس پہ زنجیر بندھی ہوئی ہے. پھر میں نے تو خیر ٹکا کے جواب دے دیا, میں نے کہ بتاؤ مسجد سے جوتی غائب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, تم اندر کیوں لے کے جاتے ہو, حالانکہ وہ خانہ خدا ہے. بتاؤ اللہ تعالیٰ کیا معاذ اللہ عاجز ہو گیا کہ نہیں؟ پھر بھائی وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. میں کہتا ہوں بزرگوں کو بھی اللہ نے بعض مقامات پہ تصرف سے روکا ہوا ہے, ورنہ تو جو اٹھائے گا اس کا ہاتھ ہی توڑ دیں گے. بہت اچھی بات ہے.